جی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں میں رکھے۔ آج تھوڑا سا موضوع چینج کرتے ہیں جی۔ آج ہم بات کرتے ہیں مزار سے حصول فیض، کہ کسی مزار سے اگر فیض لینا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ بھی اہم گفتگو ہے آج کی، اس کو ذہن نشین رکھیے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی اس پہ الطاف القرآن پہ رکھ دوں، اور اس کے اوپر میرا ایک مضمون بھی ہے، اور وہ مضمون بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شیئر کر دوں، آپ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس سے استفادہ کریں۔ کوئی چیز پوچھنے والی ہو تو اس میں جھجکیں نہیں، میرے سے پوچھ لیں، مجھے معلوم ہوگی تو میں اس کا فوری جواب دے دوں گا، نہیں معلوم ہوگی تو میں اس میں کوشش کروں گا کہ اس کا بالکل صحیح والا کانسیپٹ لے کے تو آپ تک پہنچا سکوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے حصول فیض میں ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ فیض لینے والے کو پہلے یہ معلوم ہو کہ جس قبر پہ میں کھڑا ہوں اس میں فیض ہے بھی کہ نہیں۔ اب میں بہت ساری ایسی قبروں کو جانتا ہوں جو میرے سامنے بنی ہیں، ان کے اندر کوئی بندہ دفن نہیں ہے، میں اس کے مطلب خود عینی شاہد ہوں کہ ان میں کوئی بندہ دفن نہیں ہے، مزارات ہیں، لوگ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، میں ایسے مزارات جانتا ہوں۔ تو سب سے پہلی کہانی یہ ہے کہ سالک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس قبر سے میں فیض لینے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ فیض ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب یہ چیز معلوم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک زندہ شخصیت، اس سے آپ نے فیض لینا ہے۔ اب جس بندے کو زندہ شخصیت کے متعلق معلوم ہے کہ اس میں فیض ہے یا اس میں فیض نہیں ہے، اب وہ زندہ آدمی سامنے موجود ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ جانچ سکتے ہیں، جس کی پڑتال کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ وقت گزار کے اس کو ہر لحاظ سے اندازہ کر سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ اگر اس کے متعلق کوئی بندہ مشکوک ہے اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فیض ہے یا نہیں، ایسا شخص قبر والے کے متعلق کیسے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ فیض ہے؟ صرف لوگوں کے آنے جانے سے تو یہ بات پتہ نہیں چلتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو زندہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس فیض ہے یا اس کے پاس فیض نہیں ہے۔ اگر فیض ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس سے فیض لینے کا اگر طریقہ آ گیا تو پھر قبر سے فیض لینا آسان ہے، پھر قبر سے آپ فیض لے سکتے ہیں۔ ورنہ میں ایسی قبریں جانتا ہوں، ایک صاحب اپنے کردار کے متعلق بہت ہی اللہ معافی دے، اللہ بدگمانی سے معاف فرمائے، وہ مشہور تھے، پھر وہ کسی جگہ کے سجادہ نشینوں میں شامل تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا بڑا عالیشان مزار اور مقبرہ بنوا لیا، اور ابھی مخلوق ان کے قبر کا طواف بھی کرتی ہے اور وہاں سے فیض بھی لیتی ہے۔ تو ساری مخلوق وہ علاقہ پورا اس بندے کو جانتا ہے کہ تو ایسی قبر پہ اگر کوئی سالک چلا گیا تو جو اس کے سینے میں اپنا نور ہے وہ بھی اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز میں قبر میں حصول فیض کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آئیے اب اس بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے زندہ بندے کے متعلق کیسے معلوم ہو سکے کہ اس میں فیض ہے یا نہیں۔ جب اس سے معلوم ہوگا اور اس سے فیض لینے کا طریقہ آئے گا تو پھر ہم قبروں کی طرف چلے جائیں گے۔ زندہ بندہ، اس میں چند ایک چیزیں آپ نے اپنے مد نظر رکھنی ہے کہ جس کے پاس فیض ہے اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی گفتگو سننے سے، اس کے پاس اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو جو 5 کسائف ہیں وہ نرم پڑتے ہوئے، خالی ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے محسوس ہونے چاہیے۔
مثال وہ کون سے ہیں؟ شہوت، غصہ، لالچ، ہوا و ہوس وغیرہ، اور حسد جس میں وہ شامل ہے غیبت وغیرہ، اور تکبر۔ اب یہ 5 بیماریاں اگر کسی بندے کے پاس بیٹھنے سے یہ معلوم ہو کہ یہ دب رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو سب سے نچلا درجہ کہ اپنے دل میں ان بیماریوں سے نفرت نظر آ رہی ہے، نفرت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، یا ذہن میں یہ کسی کونے میں بات پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ 5 چیزیں غلط ہیں اور ان کا ہمیں نقصان ہونے والا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس بندے میں کچھ نہ کچھ وہ کمال والی، فیض والی بات موجود ہے۔ اب اس سے اگلی سٹیج کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کا دل اللہ کی طرف راغب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو دل چاہے، اگر یہ اس طرف کو جاتا ہے تو پھر اس بندے کے پاس فیض ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے موٹی موٹی، بالکل موٹی، ایک لے مین کی طرح بات کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو منتہی ہے اور جو بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں اور جن کے سامنے ہر چیز منکشف ہے، ان کی نہیں بات، بالکل جو میرے جیسے لے مین لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد ان سے فیض لینا۔ اب فیض لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی بیت ہیں، یا اگر بیت ہیں تو پھر آپ اپنے مرشد کو اپنے سامنے رکھیں، ان کا تصور کریں، اور جس بزرگ کے پاس، زندہ بزرگ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے میں نے فیض لینا ہے، تو آپ ان کا اپنے مرشد کی طرف سے ان کا تصور کریں کہ اس صاحب سے میرے مرشد کے سینے میں فیض آ رہا ہے اور ان کے سینے سے میرے سینے میں فیض آ رہا ہے۔ یہ آپ کریں گے تو ان کا فیض آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ فیض آئے گا تو اس میں 1-2 علامتیں بھی میں عرض کر دوں، وہ علامتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ ایک علامت یہ کہ وہ جو جس شخص سے، زندہ بزرگ سے آپ فیض لے رہے ہیں، اس کے خصائل اور اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے ساتھ، جو صفت ان کا تعین ہے، اس صفت کا اثر آپ پہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ جو ہی وہ فیض پہنچے گا، اس کے ساتھ ہی اگر ان بزرگوں کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف کشش پیدا ہو جائے گی، اور اگر ان کی زیادہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہے تو آپ کا دل ان کی سنتوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل بظاہر جو نظر آنے والی علامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ نے فیض یہاں سے حاصل کرنا شروع کر دیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے واقعی فیض مل رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو پھر یہ فیض نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے۔ اب اس وہم سے نکلیے اور بالکل حقیقت کی دنیا میں آئیے جہاں پہ کچھ فیض ہو۔ اس کے بعد آپ اگلی سٹیج پہ آ جائیے کہ یہ تو تھا کہ آپ نے زندہ بندے کے متعلق معلوم کر لیا کہ اس میں فیض ہے یا اس میں فیض نہیں ہے۔ اگر فیض ہے تو آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے، اگر نہیں ہے پھر آبویسلی آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے، آپ ایک دفعہ ملیں اور اس کے بعد چلے جائیں، اس کے متعلق کوئی بدگمانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آپ کسی اور شخص کی تلاش میں نکل جائیں۔ یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، آپ کو اگر آپ اپنا کشکول لے کے اس نیت سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر گلی کی نکڑ پہ ایسا بندہ ملا دے گا۔ اگر آپ کی نیت میں بالکل پورا خلوص موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف ہے، آپ اس کے راستے میں نکلیں اور وہ بندہ نہ ملائے۔ وہ آپ امریکہ، برطانیہ، روس، جہاں پہ بھی چاہیں گے آپ کو وہ بندہ مل جائے گا، اور اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو آپ بیت اللہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی بندہ نہیں ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں مزارات کی طرف کہ مزارات میں حصول فیض۔ ان میں کچھ تو سکہ بند مزارات ہیں جس کے متعلق آپ کو، مجھے اور عوام کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے مزارات جن میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ ان کے مزارات ہیں اور انہی جگہ پہ ہیں۔ اس کے بعد حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے میں اگر ادھر رہے عرب میں تو حضرت بلال حبشی، حضرت عبید اللہ بن جراح، یہ مزارات ان کے۔ اسی طرح سے دبئی میں ایک بڑے مشہور صحابی ہیں جن کا قصیدہ بردہ بھی مشہور ہے۔ دبئی میں، دبئی نہیں، ابو ظبی کا ایک شہر ہے العین، العین کا جو پرانا قبرستان ہے اس میں ایک صحابی رسول کا مزار مجھے حاضری کا موقع ملا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے مزار مبارک کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے مزار مبارک میں شک و شبہ نہیں ہے ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، جا کے اب قبر کا مراقبہ سیکھیں۔ قبر کا مراقبہ جو ہوتا ہے وہ پہلے یہ جو میں نے 2 مراقبات عرض کیے ہوئے ہیں، جیسے جیسے ان میں پختگی آئے آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو اس سے آگے لے کے چلوں۔ آپ بتائیں گے نہیں تو میرے پاس تو ایسا کشف نہیں ہے کہ میں خود بخود محسوس کر سکوں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ فلاں مقام پہ فلاں مراقبے سے آگے نکل گیا۔ آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ میں اس سے آگے چلوں گا۔ جس وقت آپ ان سکہ بند مزارات پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے اپنے مرشد کا تصور کر کے بیٹھیں کہ میرے مرشد بیٹھے ہیں اور پورا بند ہے کہ مرشد کے سامنے بیٹھا ہوں اور مزار مبارک سے نور ان کے سینے میں آ رہا ہے اور ان صاحب کے میرے مرشد کے سینے میں آ رہا ہے اور مرشد کے سینے سے میرے سینے میں آ رہا ہے۔ یہ طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے۔ براہ راست صاحب مزار کی طرف آپ نے متوجہ نہیں ہونا۔ اگر آپ براہ راست ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کے لیے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنے مرشد کے ساتھ۔ دوسرا، ہمارے جو نئے بگنرز جن کو ہم کہتے ہیں، جو طریقت میں بگنرز ہیں، ان کو 1-2 چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ غلطی میں اس طرح سے کر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ انہیں اندازہ ہوا کہ جی اس چیز سے اس طرح سے تو وہ اپنے پیر کے علاوہ خود بخود اس کا وہ شروع کر دیتے ہیں مراقبہ۔ ابھی ہمارا ایک بچہ جو حج پہ گیا ہوا تھا اس نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ جی میں بیت اللہ شریف کے پاس یہ جی مراقبہ کرنا شروع کیا ہے تو میری حالت بڑی غیر ہوگی، یہ ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ تم جو مراقبہ کر رہے ہو کیا اس مراقبے میں اپنے مرشد کے ذریعے کر رہے ہو، براہ راست کر رہے ہو، مرشد سے کوئی اجازت لی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے مرشد سے اجازت بھی نہیں لی ہوئی۔ اور میں نے پھر ان سے گزارش کی کہ چلیں مرشد کی اجازت بھی آپ اگر لے سکتے ہیں تو لیں، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اب آپ نے جو فیض لینا ہے اور وہاں پہ مراقبہ کرنا ہے اس میں بیت اللہ شریف کے ساتھ اپنا مرشد رکھنا ہے کہ بیت اللہ شریف سے فیض آ رہا ہے اور وہ میرے مرشد کے سینے میں آ رہا ہے اور وہاں سے میرے سینے میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا، بلکہ 2 دفعہ یہ تجربہ بھی کیا۔ یہ جو ہم سائنس پڑھے ہوئے ہیں نا، ہمیں تجربوں کا بہت شوق ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح بھی مراقبہ کیا اور دوسری طرح جس طرح میں پہلے کر رہا تھا بغیر مرشد کے براہ راست وہ بھی کیا۔ جب میں نے دونوں مراقبات کیے تو مجھے ہر دفعہ یہ اندازہ ہوا کہ جب میں مرشد کے ذریعے وہ فیض لے رہا ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ سکون ملتا ہے، اس میں میری حالت غیر نہیں ہوتی، جبکہ جس وقت براہ راست لیتا ہوں تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ سو آپ جس وقت بھی کوئی فیض لینا چاہیں تو بیچ میں اپنے مرشد کو ضرور لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ وہاں پہ آپ حاضر ہوں تو وہاں جا کے بالکل مراقبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فیض وہاں سے لیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فیض لیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ چلے جائیں اس میں جنت البقیع میں۔ تو سب سے پہلے جو ہی آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں سائڈ پہ اہل بیت کے مزارات ہیں جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے جو بیٹے تھے
देखें मेरे ज़हन से नाम निकल गया, जो हजरत इमाम जाफर सादिक के वालिद थे, और इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके मज़ारात वहाँ पे मौजूद हैं। अगर यहाँ पे मौका मिल जाए तो यहाँ पे मुराकबा करें, यहाँ पे मौका ना मिले तो बाहर जाके मुराकबा करें। मस्जिद नबी में बैठ के कर लें, तो वजह उधर करेंगे तो आपको उनका फैज़ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ बैठ के भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में हमारे जो सिक्का बंद मज़ारात हैं, उनमें हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह, हाँ एक चीज़ ज़हन में रखिए, जो अपने सिलसिले के बुज़ुर्ग होते हैं वो और तरीके से पेश आते हैं, जो दूसरे सलासल के बुज़ुर्ग हैं वो और तरीके से पेश आते हैं। मसलन दाता साहब, दाता साहब एक हमागीर बुज़ुर्ग हैं, एक आलमगीर वली है। उनके पास जो भी जाएगा वो कुछ ना कुछ उस फैज़ उनसे लेके आएगा। लेकिन अगर हम मुजद्ददी सिलसिले में हैं, अगर मैं हजरत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मुजद्दद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह के बराह रास्त खलीफा हैं और म्यानी साहब में मदफून है, मैं अगर वहां जाता हूं तो वो मुझे इस तरह से पेश आएंगे जिस तरह उनका बेटा उनके पास आ गया, जिस तरह उनकी अपनी सगी औलाद उनके साथ आ गई, क्योंकि वो उनके सिलसिले की ऑब्लिगेशन है। वो उस ऑब्लिगेशन की वजह से मुझे वो कुछ अता फरमाएंगे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो मेरा इस्तकबाल इस तरह से करेंगे जिस तरह बाप अपने बेटे का इस्तकबाल करता है, उसके लिए कर। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये महसूस करना चाहिए। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त हजरत हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में बैत हैं। अभी जिस वक्त वो इस सिलसिले के किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे तो आप देखिएगा कि लेकिन घर से जाते हुए नीयत ये होनी चाहिए। तो जब आप उस नीयत से जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी तरफ से आपको नूर और फैज हासिल होता है। तो ये पाकिस्तान में और बहुत सारे मज़ारात हैं, जिस तरह हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक है, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत क़िबला आलम नूर महमद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अभी उनके मज़ार मुबारक से होके आया हूँ इस इतवार को, बल्कि हफ्ते के दिन, ये जो हफ्ता सैटरडे गुजरा है, इस सैटरडे को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत एक तकरीबन 1 घंटे की हाजिरी हुई। बड़ा लंबा सफर, आना जाना मेरा तकरीबन 1500 किलोमीटर बना, मैं होके आया हूँ। तो ये इन जगहों। अब आ जाएं किसी ऐसे मज़ार मुबारक पे जहाँ पे आपको वाकफियत नहीं है, लोग जा रहे हैं, तो आपने भी सोचा कि मैं वहां पे चला जाऊं। तो उसकी सबसे पहली निशानी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि किसी सहाबी के मज़ार पे। अभी यहाँ पे एक सहाबा के मज़ार मशहूर है पाकिस्तान में, मसलन पाकपतन शरीफ में एक पता नहीं अजीज मक्की के नाम से कोई मशहूर बुजुर्ग हैं, मुझे काफ़ी दफ़ा, अब वो वहाँ पे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर है, उनके मज़ारा। इसी तरह से पेशावर में मशहूर है हज़रत सन्नान बिन सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो। दुबई में अलैन शहर में जो मज़ार है, एक साहबी रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके मज़ार पंजगूर बलूचिस्तान में, वहाँ पे 5 साहबी मशहूर हैं, उनमें से एक साहबी के मज़ार पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। जब आप इस नीयत से जा रहे हैं कि जी मैंने इस मज़ार पे हाज़िरी देनी है, और ये मज़ार किसी बुजुर्ग का या वली अल्लाह का या किसी साहबी का है, तो अल्लाह ताला ने उस उनके मज़ार में वो हर सूरत में नूर रखा हुआ है, जो वो नूर जो उन सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लिया था। ये हो ही नहीं सकता उसका असर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी कि आपकी तवज्जो उधर हो। अगर आपकी तवज्जो वहां पे है तो वो हर सूरत में आपको फैज उधर से मिलेगा। जब आप वहां पे जाते हैं तो जाते ही पहले 1 2 लम्हे 3 4 सेकंड में ही आपको बात ये महसूस हो जाएगी कि इस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। आपका दिल वहां पे उस तरीके से लगेगा। सिर्फ शर्त यह है कि आपकी तवज्जो उधर होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी यहाँ पे मदफून है। अभी मैं इन तमाम मज़ारात पे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ईरान में भी एक थे, उनको ख्वाजा रबी के नाम से मशहूर है, मशहद में उनका मज़ार मुबारक है। और जिस वक्त मैंने वहाँ पे हाजिरी दी तो मैं बहुत थका हुआ था। सारे दिन के हम चल चल के और सफ़र कर कर के थके हुए थे। उस टाइम पे हम गए, लेकिन इसके बावजूद जो ही मज़ार के अंदर दाखिल हुए तो आप यकीन जानिए ऐसी कशिश जिस तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अनवारात बराह रास्त ले रहे हैं, इस तरह महसूस हुआ। इसी तरह काब बिन जुहैर, मुझे नाम याद आ गया, जो अलैन शहर में
काब बिन ज़ुहैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे कुछ अहादीस भी मरवी हैं। इनका मज़ार मुबारक जो था, इनकी कब्र मुबारक बिल्कुल ज़मीन के बराबर थी और ऊपर सब्ज रंग की चादर थी। हम फर्स्ट टाइम, मैं था, मेरे एक दोस्त हैं अहमद नूर, वो साथ थे। हमने मगरब के टाइम पे वहाँ पे हाजिरी दी। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे एक बंगाली शख्स बैठा हुआ था और उसने को अगरबत्तियां लगाई हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये हजरत काब बिन ज़ुहैर का मज़ार है। मैंने तो आवाज से पूछा, तो वो बिल्कुल सरगोशी में मेरे कान के साथ मुंह करके, कि जिस तरह किसी सोए हुए के मुतालिक हो, बंदा जाग में, इस तरह एहतराम के साथ बोला और मुझे कान में आहिस्ता से कहता है, जी उन्हीं का मज़ार। खैर, मैं एक साइड पे बैठा। इतनी कशिश, इतनी कशिश। मुझे इन तमाम के तमाम जो साहबा मशहूर हैं, इनमें से हजरत काब बिन ज़ुहैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ख्वाजा रबी और हजरत सन्नान बिन सलमा, जो पिशावर से आगे चगरमटी एक जगह है और आजकल वो असाब बाबा के नाम से मशहूर है, इन तीन के पास ये महसूस हुआ कि ये वाकई साहबा इकराम के मज़ारात हैं। बाकी जितने भी मज़ारात हैं उनके मुतालिक कम अज़ कम मुझे महसूस नहीं हुआ, मुझे फील नहीं हुआ। तो जब भी आप किसी जगह पे जाएंगे आपको ये फीलिंग आएगी। अगर आपको मुराकबे की आदत है तो फिर बहुत ही क्लियर आएगी। आप कब्रिस्तान में जाते हुए किसी भी वाकिफ नावाकिफ मज़ार पे खड़े हो जाएं, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त आपको ये अच्छी तरह से, जो मैंने पिछली बातें बताई हैं कि जिंदा से फैज लेना, फैज क्या होता है, किस तरह से महसूस किया जाता है, वो लेके आप उस कब्र के ऊपर किसी भी शख्स की कब्र पे खड़े हो, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर नूर है या जुल्मत है। ये अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए और बहुत खुशियां अता फरमाए। ज्यादा मुनासिब यह है कि आप जिंदा से फैज लें। उसकी बड़ी वजह यह है, हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल हमारे दादाजी ने जिक्र खैर में नकल फरमाया है कि जिंदा शख्स में नफ्स मौजूद होता है और इस नफ्स की बड़ी अजीब बात यह है कि जिस वक्त ये दुरुस्त हो जाता है, नफ्स हमारा से नफ्स मुतमइना बन जाता है, तो जिस तरह इसने बुराई में कभी कसर नहीं छोड़ी होती, इसी तरह ये नेकी में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। उस वक्त ये खुद ब खुद आपको फैज देता है। जो लोग कब्रों में चले गए उनमें नफ्स नहीं होता। जब नफ्स नहीं होता तो आपको फैज खुद खींच के लेना पड़ता है, खुद अपने जोर से लेना पड़ता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप जिंदा जो बुजुर्ग हैं उनसे फैज लें और कब्र पे उस वक्त जाएं जिस वक्त आपको इसकी कुछ अटकल आ जाए। बहुत मेहरबानी। आपने कोई बात इस सिलसिले में करनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा मौजू है, मेरा तो ख्याल था कि मैं जो ही ये बात छोड़ूंगा तो आप में से 4-5 बंदे इकट्ठे बोल पड़ेंगे। चलें जी, कोई सवाल नहीं है तो आज का सबक हम यहीं पे। जी मेरे बेटे, एक बेटी मरियम को बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरे बेटे। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है, मैं ठीक हूँ। सर काफी दिनों के बाद मैंने क्लास ली है, तकरीबन 4-5 क्लासेस नहीं ले सकी मुहर्रम के बाद ना। मुझे जी लगता है जी लास्ट लेक्चर मेरा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिलेटेड था। तो जी। वो वाली लेक्चर्स भी नहीं आए हैं ग्रुप में कि मैं वो सुन लेती। मुझे ये था कि इसके बाद अगर थोड़ा बहुत हो जाए याद। आज तो क्लियर हो गया है मज़ार से वो फैज़ुल ना। तो इससे पीछे हमने क्या पढ़ा, मेरा तो सारा स्किप हो गया है, तो वो कैसे क्लियर होगा? जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें कल वाला लेक्चर के अलावा बाकी तकरीबन सारे के सारे अल्ताफुल कुरान में रखे हैं। आप वहां से उनको कॉपी कर सकते हैं। इसमें फिर मेरे पास सारे हैं। तो उसके बाद मैंने 2 ही क्लासेस में ली। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, आप कह रहे हैं मुराकबे से रिलेटेड अगर किसी ने वो मुराकबा किया है तो जो भी स्टेज जा रही है तो मेरे से डिस्कस करो। आपने जो बताया हुआ था वो तो मैं करती हूँ। मैंने बताया था लास्ट टाइम जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे करती थी, मुझे लगा था कि पल्स जो है जैसे वो चाल ही नहीं रही। फिर मुझे लगा नहीं ये वहम है, तो फिर मैंने और प्रेस करती थी और फील होता था, और प्रेस करती थी फील होता था। तो अब काफी टाइम से 5-5 मिनट 10-10 मिनट भी करती हूँ तो
نہیں اتنا پتا چلتا. کب ایک لمحے میں لگتا ہے کہ نہیں وہ ایک ٹائم میں نا 2 مرتبہ اسٹیپ لیا ہے, پھر کبھی لگتا ہے نہیں تھوڑا گیپ کے ساتھ ہے, پھر میں جیسے دھیان دیتی ہوں پھر وہ سیم ہی چلتا ہے, سیم 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 ہی ہو رہا ہے. تو بس اس میں جو دو نشانیاں میں نے بتائی تھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ مراقبہ اسم ذات کریں گی, اور ترتیب ہے نا, پہلے مراقبہ اسم ذات پھر مراقبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ یہ دونوں مراقبات کریں گی تو جس وقت یہ مراقبے شروع ہو جائیں گے, ان کا اثر شروع ہوگا, تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ہارٹ سنکنگ فیل ہوگی مراقبے میں, دل ایسے بیٹھتا ہوا محسوس ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 منٹ مراقبہ کریں تو 5 منٹ وہ بیٹھتا ہی رہے گا. یہ ایسے لمحاتی کیفیت ہوتی ہے, 1-2 دفعہ فیل ہوگا. بالکل اسی آتا طرح ہے سے اس طرح. جو 1 منٹ جو دوسری اس کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بیچ میں ہارٹ بیٹ مس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اگر ایک آدھی ہارٹ بیٹ بیچ میں مس ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو قلب ہے وہ ذکر پہ لگ گیا ہے. یہ اس کی نشانی. اب اس کو پختہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ جس وقت یہ ہو جائے اس کے بعد تقریباً مہینہ 2 مہینے آپ اس کو چلائے رکھیں, پھر 2 نشانیاں اور ظاہر ہوتی ہیں. وہ آپ میرے ساتھ جب بیان کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ مطلب ادھر کلاس میں کرنے والی بات نہیں ہے. وہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں مراقبات وہ میرے ساتھ بات کریں گے تو میں انہیں اگلی نشانی کا اندازہ بتا دوں گا. جی میرے بیٹے. ایک شیئر کروں, ایسے کروں کہ ان باکس میں. جی جی بالکل اصل کریں. میں کافی ٹائم پہلے سر میں یہ بتانا تھا کہ مجھ پہلے آپ میرا کنسیپٹ دیکھیں نا, کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑھتے ہیں, یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں پڑھتے ہیں. وہ نماز والا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے, اور معراج میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, وہ جیسے بھی تھی نور کے ساتھ, پردوں کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, وٹ ایور. تو نماز مومن کی اگر معراج ہے تو عام بندے کی وہ معراج کیوں نہیں ہوتی نا, کیا وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے کچھ اس طرح. تو وہ اس چیز کو لے کے چل رہی تھی کہ ہماری معراج کیوں نہیں ہو رہی نماز میں, اور اللہ کا چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں نظر آتا, ایک وہ. اور دوسرا مجھے تھا کہ پردے ہٹنا وہ سورہ بقرہ کی آئی تھنک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تلاوت کرو, قرآن پاک پڑھو بھی. تو یہ جو مشرکین ہیں, کفار ہیں, ان کے دلوں پہ میں نے پردے ڈال دی ہیں. یہ ہیلو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پردے آپ کی آواز کٹ گئی ہے. سر کال آ گئی تھی اندر, جی جی وہ ڈراپ کیا میں نے. جی کہ مجھے لگتا ہے جب پردہ ہٹنا ہے وہ سمجھ آ جانا ہے, علم ہو جانا کسی چیز کا. اگر کسی چیز کا پتہ چل جائے, سمجھ آ جائے تو وہ پردہ ہٹ گیا. اس آیت میں ہے نا کہ مومنوں کے دلوں پہ پردے نہیں ہیں, لیکن کفار کے دل کے, مشرکین کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. آپ قرآن پڑھو گے بھی تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی. اٹس مین پردہ سمجھنے نہیں دیتا. اگر کوئی سمجھ گیا ہے تو اس کا پردہ ہٹ گیا. کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے تو آپ پردے ہٹتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا علیم ہے, تو آپ کا اس کے علیم والا پردہ ہٹ گیا. اللہ کی قدرت سے ریلیٹڈ آپ کے پاس نالج آتا جاتا ہے کہ وہ کتنا قدیر ہے, دین آپ کا وہ قدیر والا پردہ ہٹ گیا. اللہ کے بصیر ہونے کا, یہ سارے جیسے جیسے جس لیول کا آپ کو اللہ کے بارے میں پتہ چلتا جاتا ہے تو وہ جو آپ کا نالج ہے, وہ سینس ہے, تو وہ پردے ہٹتے جاتے ہیں. میں نے یہ سینس بنائی ہوئی تھی. اچھا, وہ میں اللہ کے ناموں سے ریلیٹڈ میں پڑھتی جاتی تھی. تو پھر میری ایک ہی دعا تھی دن رات صبح شام کے, اللہ تعالیٰ, وہ میں نے کہیں پہ پڑھا ہوا تھا کہ مجھے ہنستے کھیلتے اللہ تعالیٰ ملے ہیں, تو میں نے بھی کہتی تھی اللہ پاک مجھے نہیں طریقے آتے, مجھے کچھ نہیں پتا, بس نماز مومن کی معراج ہے, مجھے وہ معراج کرواؤ. اور یہ پردے ہیں, اور پردے میں نے اس طرح بنائے ہوئے تھے. وہ حدیث سے مبارک ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام, دوسرے پہ حضرت یہ والے عیسیٰ علیہ السلام, اور اسی طرح پھر حضرت ادریس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, سارے جو ہے نا 7 آسمانوں پہ اسی طرح. تو میں نے وہ 7 آسمان اسٹیپ بائی اسٹیپ بنائے ہوئے تو اوپر اللہ کا عرش. تو اس طرح میں کہتی تھی اللہ اتنی دوری ہے, یہ ویسے اگر بندہ دیکھے تو آپ چاہو تو یہ دوری سیکنڈ میں ختم ہو سکتی ہے. اچھا, میری ہمیشہ سے دعا یہ ہوتی تھی, تقریباً سال کہہ لیں یا سال سے تھوڑا ٹائم پہلے, رمضان میں تہجد کے ٹائم کہہ لیں کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ چیز, اللہ نے وہ پردے ہٹائے. وہ اس ٹائم کیا سچویشن تھی, کیا دیکھا کیا نہیں,
وہ ایکسپلین سے باہر ہے اور کوئی سمجھتا نہیں اس چیز کو اور سمجھے گا بھی نہیں. مجھے ابھی میں اس کھوج میں لگی ہوں وہ دوبارہ کیسے ہٹیں گے. وہ جو چیز تھی وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتی کہ وہ نور ہی نور تھا اور وہ شدتیں اس نور کی کہ کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور آپ سے اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا کہ ایسے کپ کپا رہے تھے جیسے کرنٹ لگا ہوا ہے آپ کو. اور وہ میرے ساتھ جو نماز پڑھ رہی تھی لڑکی وہ کہتی ہے اس نے نماز توڑ کے میرا بازو پکڑا کہ میں ایک جگہ پہ نہیں ٹکی جا رہی, میں ہل رہی ہوں مسلسل آگے پیچھے جو بھی ہے. اور پھر جتنی میرے میں برداشت تھی کہ وہ میں دیکھ سکوں وہ میں دیکھتی رہی. جیسے وہ جو پتہ شدت تھی ایک ان کرنوں میں, تو وہ اس نے پوری باڈی میں جتنی میری جان تھی وہ تو میں کنٹرول کر کے کھڑی رہی ہوں. کھڑی تو نہیں خیر رہی, لڑکیاں کہتی ہیں مجھے لگا کہ میں بس ہلکا سا ہل رہی ہوں, لڑکیاں کہتی ہوں میں تو کپڑے کی طرح مسلسل بڑا تیز ہل رہی تھی. تو جب جیسے ہی وہ کنٹرول میرا ختم ہوا ہے میں نیچے گر گئی ہوں. تو گر گئی ہوں, 2-3 اور عورتیں اٹھ کے آئی ہیں, ہم نماز پڑھی تھی وہ بھی, تو انہوں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہو گیا بچی کو. تو مجھے یہ تھا کہ میری آنکھیں بند ہیں. جیسے ہی میں تھوڑی سی ہوش میں آئی ہوں, میں نے وہ نماز پڑھ رہی تھی, میں نے اپنی نماز دوبارہ سے نیچ لی ہے. لیکن بعد میں لڑکیاں کہتی کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ جیسے پتھرا جاتی ہیں نا کسی چیز کو حیرت سے دیکھ کے, اس لیے وہ پتھرا گئی ہوئی تھی. وہ کھلی کی کھلی تھی اور عورتیں بھی دیکھ کے ڈر گئیں, وہ بھی ساری لڑکیاں ڈر گئیں کہ شاید ماری نہیں گئی ہیں, جو بھی ہے کیا بھی ہے. تو ایسے وہ نا انہیں لگا شاید مجھے جین چبڑ گیا ہے کیا ہے. تو اصل میں مجھے اب میں کیا کہوں کہ وہ تو چلی تھی. اللہ الحمد للہ. اب وہ میں دوبارہ سے چاہ رہی ہوں اللہ جی پلیز پھر سے پردے ہٹے, اللہ جی پلیز پھر سے پردے ہٹے. وہ نہیں ہٹ رہے. یہ انشاءاللہ پردے ہٹیں گے. میں بیٹی کی بات سن رہا تھا میں بیچ میں بالکل نہیں بولا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کشف المحجوب کا, کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نوجوان تھا اور وہ بزرگ تھے, بڑی عمر کے تھے. تو میں جا کے اپنے انکشافات ان کے سامنے بیان کرنا شروع ہوا. وہ خاموشی سے سنتے جا رہے, خاموشی سے سنتے جا رہے. تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ جو صاحب ہیں ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان جگہوں سے نہیں گزرے ہوئے, ورنہ یہ کہیں نہ کہیں تو مجھے ٹوکتے یا روکتے, یہ خاموشی سے سنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جو ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ بولے اور فرمانے لگے, اے اپنے باپ کی جان, اللہ اکبر, تم یہ بات کر رہے تھے تو مجھے اپنے جوانی کے دن یاد آ رہے تھے. میں اپنے ان جوانی کے دنوں کی وجہ سے خاموشی سے تمہاری بات سن رہا تھا. تو یہ کیفیات جن لوگوں کی ہیں یہ بڑی سٹینڈرڈ کیفیات ہیں, جو مختلف ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن یہ والی بالکل سٹینڈرڈ وہ ہیں. باقی انشاءاللہ یہ جو پردوں والی بات ہے اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے کسی وقت. یہ چونکہ آج کا ہمارا موضوع تھوڑا مختلف تھا, اگرچہ یہ بھی کچھ نہ کچھ پردوں سے ریلیٹڈ ہے. قبر بہت بڑا پردہ ہے, قبر بہت بڑا پردہ ہے, تو اس پردے کے اندر وہ جا کے دیکھیں. تو وہ اس لیے آج کے موضوع کے متعلق میں دوبارہ عرض کروں گا. باقی یہ پردوں والی جو بات ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ایک لیکچر کسی وقت میں پھر رکھوں گا اور ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. جی, آج کی اس بات کے متعلق کوئی صاحب, کوئی صاحبہ. چلیں, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. قبر سے حصول فیض کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے تو میں یہ پردوں کے متعلق ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں جو ہماری بیٹی نے بات کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترمذی شریف کی صحیح حدیث مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر جب پردہ آتا ہے تو میں استغفار پڑھتا ہوں, یہاں تک کہ 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا وہ پردہ ہٹا دیتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے اور اللہ کے درمیان کیا پردے ہیں؟ میں اس پہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں ایک چیز پڑھی اللہ تعالیٰ کے متعلق, ذات بحت. اب ذات بحت وہ چیز ہے جس میں اس کی صفات شامل نہیں ہیں, اس کے شیونات بھی شامل نہیں ہیں, اس کے اعتبارات بھی شامل نہیں ہیں. یہ ذات بحت ہے. اب ذات بحت میں جب کوئی بھی بندہ پہنچتا ہے, آپ بھی پہنچے, میں بھی پہنچا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تھے ہی وہیں. اب اس مقام پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ ہوگا وہ آپ کا اور میرا نہیں ہو سکتا. جو یار میں تھوڑا حصہ میں کلاس لے رہا ہوں. اب اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جو مشاہدے کا لیول ہوگا وہ آپ کا میرا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے انوارات اس کی تجلیات لامحدود ہے. اب وہ لامحدود تجلیات ایک پردہ اوپر دوسرا پردہ اس کے اوپر دوسرا پردہ تو وہ لامحدود ہے تو لازمی بات ہے اس کے پردے بھی لامحدود ہے. تو ہر بندہ جو اس طرف چلتا جا رہا ہے اس کے اوپر سے ایک ایک پردہ ہٹتا جا رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پہ ہیں کہ جن کے اور اللہ کے درمیان پردے سب سے کم ہیں. قاب قوسین او ادنا. اب یہ جو چیزیں ہیں دنا فتد اللہ، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان پردوں کی طرف کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور دو کمانوں کے فاصلے میں بھی پردے ہیں اور یہ ہمیشہ ہٹتے رہیں گے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ہٹتے رہیں گے. تو آپ کا اور میرا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ذات بحت تک پہنچائے، ہم تو آئی ڈونٹ نو صفات کے بھی قریب ہیں یا نہیں، وہاں جس وقت پہنچیں گے تو پھر وہ پردے ہٹنے، جب وہ ذات بحت کے پردے ہٹنے شروع ہوتے ہیں پھر بندے کے اوپر اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے، دنیا ہے جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہ روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل اس طرح سے جس طرح سے روشنی کا اسپیکٹرم ہے. اب اس اسپیکٹرم میں الٹرا وائلٹ بھی نظر نہیں آتا اور انفرا ریڈ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ سائنس ابھی بتاتی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کا استعمال، میں نے تو کم از کم دیکھا ہوا ہے کہ انفرا ریڈ کا بھی اور الٹرا وائلٹ کا بھی وہ چیزیں موجود ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ چیزیں جو الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ سے اوپر نیچے کی ہیں وہ بندے کے سامنے کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ انواع، یہ وہ پردے ہیں جو ہٹتے ہیں. اس سے پہلے یہ دنیا کی چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں کیونکہ اوپر والی چیزوں میں وہم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آپ نے میں نے دیکھی نہیں ہوئی. اس دنیا میں وہ وہم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک قبر کھلتی ہے، میں اس کے متعلق دیکھتا ہوں کہ یہ ایک صاحب ہیں جو اس طرح کے ہیں. میں گاؤں میں جاتا ہوں کسی بندے کو ایسے پکڑ کے لیا تو میں کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ یہ قبر صاحب قبر کون ہے. وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے. اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا میرا جو میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس دنیا میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس میں وہم کا امکان نہیں ہے. جب آپ اوپر جاتے ہیں تو وہم کا امکان موجود ہے، وہ چیزیں ہماری دیکھی ہوئی نہیں ہیں. تو جب یہ چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں پھر اوپر والی بھی ٹھیک لگنے لگ پڑتی ہیں. تو یہ پردوں کا ہٹنا اور اس کے اوپر جو کیفیات ہوتی ہیں یہ کیفیات بھی مختلف قسم کی ہیں. ایک ہے کہ آپ کو وہ انوارات آ رہے ہیں، وہ تجلیات آ رہی ہیں. اب وہ تجلیات جب آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کی آتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کی فرض کیجئے تجلی ہے، اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے، بندہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی صفت جبار کی اگر وہ آتی ہیں تو بندہ بالکل مزمحل ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کی تجلی آ رہی ہے تو بندہ بالکل اس طرح دلیر ہو جائے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا اپنے آپ کو پرتو سمجھنے لگ جائے. اور تو یہ مختلف تجلیات ہیں، کہیں پہ بندہ بریک ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ بندہ جوڑ کے آگے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے ایک مختصر سا، وہ بیٹی نے بات کی تو میں نے کہا کہ اس کی تھوڑی ساری تفصیل، چونکہ اور کوئی ایسا سوال نہیں ہے تو میں اس پہ تھوڑی ساری روشنی ڈال دوں. انشاءاللہ تعالی عزیز کسی وقت ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے. اب ہمارے پاس صرف لاسٹ منٹ ہے، ہم یہیں پہ خدا حافظ کرتے ہیں. کل جمعرات ہے، کل شاید کل کا میں انشاءاللہ الطاف القرآن پہ لگا دوں گا کہ میں نے اگر سیدہ شریف جانا ہوا تو پھر تو کلاس نہیں ہو سکے گی، اور اگر میں سیدہ شریف نہ گیا تو پھر انشاءاللہ کلاس ہوگی. بلکہ میرا خیال ہے کہ میں 8:30 بجے 8:45 بجے پہنچ جاتا ہوں، 9:30 تک ٹائم ہوتا ہے. میں سیدہ شریف گیا بھی تو انشاءاللہ کلاس ہوگی. کل کی کلاس کنفرم ہے، میں اس کو الطاف القرآن پہ بھی لگا دوں گا. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.